جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اللہ اور شیطان کے درمیان میں جو ڈائلاگ ہوئے وہ بڑے اہم ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو اس نے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ شیطان جو ہے اس زمین کے اوپر انسان سے پہلے سے آباد تھا، تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مقابلے کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اس عزازیل کو یعنی شیطان کو، جو بعد میں شیطان بنا، اس کو انسان کے لیے مٹی لانے کو کہا، تو اس نے زمین کے مختلف حصوں سے ہر طرح کی مٹی اٹھائی۔ اور شیطان کو تو پتہ تھا کہ وہ مٹی کہاں سے لایا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی لے کے آیا تھا۔ تو اس کے اندر اللہ کی تخلیق کا رعب، دبدبہ، اللہ کی عظمت وہ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ نے کیا بنایا؟ اوپر سے اللہ پاک نے سے کہہ دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ اب تو اس کے دل کے اندر اور آ گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں جو ہے، جس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا، تو اس کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ لیکن چونکہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، اور قرآن نے ہمیں سکھایا بھی یہی ہے، تو جب انسان ہو، جنات ہوں، شیاطین ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کی ہر حال میں ماننے کو انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا اپنی اصل راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اللہ کی حکمتوں کو جاننے کی بجائے۔ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ماننا کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ نے اپنی ساری حکمتوں کو چھپا دیا ہے۔ دین اسلام کی ساری باتوں کو من و ان مان لینا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور دین اسلام کی باتوں کے اندر اپنی رائے کو شامل کرنا، اپنی مرضی کو شامل کرنا، اپنی خواہشات کو شامل کرنا، اس میں رد و بدل کرنا، اونچ نیچ کرنا، اس کو اپنے کاروبار، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے بچوں، اپنی گھر، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ضرورتوں کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنا، یہ تو یہودیوں کا شیوہ تھا، مسلمانوں کا شیوہ نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ، میں یہ بتاؤں گا کہ یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا اور میں آگ سے بنا ہوں، اور میں نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں اس کو گمراہ کروں گا جس کو تو نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اور شیطان نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی، کیونکہ شیطان اللہ کی عظمتوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے قسم بھی اللہ رب العزت کی کھائی۔ اور اس نے کیا کہا کہ میں اس کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے 4 راستوں کی قسم کھائی کہ میں اس کو چاروں طرف سے گمراہ کروں گا۔ اس لیے آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے برائی نظر آتی ہے۔ ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات، ہمارا نفس، اور دنیا کی بے حیائی، اور دنیا کی جو ہے نا لذتیں، اور ادھر جو ہے نا یہ ادھر سیر پہ چلے جاؤ، ادھر ہوٹلنگ پہ چلے جاؤ، ادھر یہ چیزیں کر لو، ادھر گناہ کر لو، ادھر نظر اٹھائیں ادھر عورت کی تصویر، ادھر نظر اٹھائیں ادھر کوئی نہ کوئی گناہ کے اسباب موجود ہیں۔ تو ہمارے چاروں طرف گناہ کو اللہ نے جو ہے نا کیا کیا ہوا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے بکھیر دیا۔ جب شیطان نے چاروں راستوں کی قسم اٹھائی، اور آدم علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے، اور اوپر سے شیطان نے اللہ سے کچھ طاقتیں بھی مانگی۔ کیا طاقت مانگی؟ کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں انسان کے خون کے اندر دوڑوں، میں اس کے دل کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں، میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیلوں، میں اس کی ہر چیز کے اندر مجھے جانے کی اجازت مل جائے، جہاں سے یہ سوچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جہاں سے اس کا دل دھڑکتا ہے، جو اس کی مرضیاں ہیں، خواہشات ہیں، میں ہر جگہ پر مجھے ایکسیس مل جائے تاکہ میں اس کو گمراہ کر سکوں۔ اب یہ وہ طاقتیں مانگ رہا تھا اللہ رب العزت سے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے نا، اور کوئی بندہ شرطیں رکھے اور وہ کہ نہیں میں یہ شرط تمہاری نہیں مانتا، وہ تو کمزور مقابلے بازی ہو جاتی ہے، اور وہ تو مقابلے والا کمزور سمجھا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العزت تو سارے جہانوں سے زیادہ طاقتور ہے، تو ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کھل کے مانگو، جتنی طاقتیں تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو جو وہ مانگتا گیا اللہ اس کو وہ دیتا گیا۔ اور آدم علیہ السلام اس دوران جو ہے بڑے خاموش اور بڑے پریشان اور غم زدہ کہ یہ میری نسل کے ساتھ یہ ایسے کھیلے گا، اور اس کو ایسے گمراہ کرے گا، اور اس کو
ہر جگہ اندر جانے کی اجازت ہوگی، وہ پریشان۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کو ساری طاقتیں دے دیں تو آدم علیہ السلام کو غم زدہ پایا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے بندے، یہ انسان کو جتنا بھی گمراہ کر لے، اگر انسان نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر اپنے سارے گناہوں کے اوپر ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ طاقت تو میرے پاس ہے، تو جب میں معاف کر دوں گا تو وہ گناہ اس کا ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کو پھر میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی تو آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس ساری بات کے اندر جو نقطہ چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے جب یہ ساری چاروں قسمیں کھا کر اللہ سے کہا نا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، تو میں گمراہ کر کر اس کو کس گناہ کی طرف لے کر جاؤں گا، اس گناہ کا ذکر شیطان نے ان آیات کے اندر کر دیا۔ اور اس کو میں کیا بنا دوں گا، گناہ کروا کے اس کو میں کیا بنا دوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس میں کہا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ میں اس کو ناشکرہ بناؤں گا، اس کے اندر شکر نہیں آئے گا، اس کے اندر تسلی نہیں ہوگی، یہ کبھی خوش نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اس کو کبھی اطمینان قلب نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں میں آنے دوں گا، یہ ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نکال دے گا، ہر بات کے اندر نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا، منفی سوچیں اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور یہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر کے کبھی آنسو نہیں بہائے گا، بلکہ ہمیشہ انسان کی اندر جو آزمائشیں، مصیبتیں یا کچھ تھوڑی بہت کمی آتی ہے، جو نعمت اس کے پاس نہیں ہوگی، جو چیز کی اس کی کمی ہوگی، یہ اس کے اوپر آنسو بہائے گا۔ اس لیے آج انسان جو ہے نا، تھوڑی سی بھی کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کے اوپر رونے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی بیماری آئی، تکلیف آئی، اس کے اوپر رونا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا غم آیا اس کے اوپر رونا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی تنگ دستی آئی اس کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خیال کریں کہ آج تک ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے کبھی بھی ہمارے آنسو نکلے ہیں، ایسے آنسو ہمیں کیوں نہیں نصیب ہوتے؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ اطمینان میں نہیں ہے۔ اسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت اتاری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اطمینان والا جو دل ہے نا، جس کے اندر اطمینان ہوگا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، نعمتوں کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئیں، پریشانیوں کو دیکھ کر اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے، اور ہر حال میں اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ خوش رہے، جیسے ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ دکھ سکھ میں خوش ہوتی ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے جو رشتے ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، جو لوگ ساتھ نبھا دیتے ہیں، ہم ان سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے میرا فلاں وقت میں ساتھ دیا تھا، اس نے مجھے مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور ان میں سے سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ہم ماں باپ کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے ہر غم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر خوشی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر تکلیف میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہاں جی، ہماری عزت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ماں باپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے، باقی ساری دنیا چھوڑ دے، ذلتوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام حالات سے خوش ہوتا ہے، اس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ رہتی ہے۔ تو سارے دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب شکر کی کیا اقسام ہے؟ اب شکر کی اقسام یہ ہے کہ عبادات بھی شکر کا ایک حصہ ہے، کہ ہم جس کا کھاتے پیتے ہیں ہم اس کے لیے، اس کے آگے سر کو جھکائیں، اس کے لیے نماز پڑھیں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا حکم سمجھ کر ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ دنیاوی فائدے تو ہمیں ملیں گے، لیکن حکم کی بجا آوری کرنے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا۔ تو شکر جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔